الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. جب منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ ضرور اللہ کے رسول ہو. اللہ جانتا ہے کہ اے نبی آپ اس کے رسول ہو. اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ یہ منافق لوگ بڑے جھوٹے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا لیا ہے. نتیجے میں یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یقین جانو بدترین اعمال ہے وہ جو یہ لوگ کرتے ہیں.
یہ اس لیے کہ یہ لوگ ایمان لے آئے پھر انہوں نے کفر کیا، نتیجے میں ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، چنانچہ یہ کچھ سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرتے۔ جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کے جسم تمہیں بڑے اچھے لگیں گے، جب یہ بات کریں گے تو ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ گے، ایسا لگتا ہے کہ یہ سہارے سے لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ یہ لوگ اپنے خلاف ہر چیخو پکار کو سمجھتے ہیں، یہی دشمن ہے، ان سے چوکنا رہنا، خدا کی مار ہو ان پر، یہ کہاں اندھے منہ جا رہے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے بخشش طلب کرے تو یہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں۔ تم ان کو دیکھو گے کہ بڑے گھمنڈ کے عالم میں بے رخی سے کام لیتے ہیں۔ برابر ہے اے نبی، تم ان کے لیے بخشش طلب کرو یا ان کے لیے مغفرت طلب نہ کرو، اللہ تو ویسے ان کو ہرگز معاف کرنے والا نہیں، یقین جانو اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت دیتا ہی نہیں۔ یہی تو وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ مت خرچ کرو ان لوگوں کے پاس جو اللہ کے رسول کے پاس موجود ہیں۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ان لوگوں کے پاس خرچ مت کرو جو اللہ کے رسول کے پاس موجود رہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ خود تتر بتر یہاں سے ہو جائیں۔ دیکھو آسمانوں اور زمین کے تمام خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں، منافق لوگ یہ بات سمجھتے نہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے کی طرف واپس جائیں گے تو وہاں جو عزت والے لوگ ہیں وہ ذلیل لوگوں کو باہر نکال پھینکیں گے۔ دیکھو عزت اللہ اور اس کے رسول ہی کے پاس ہے، ایمان والوں ہی کے پاس ہے، منافق لوگ یہ بات جانتے ہی نہیں۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل کبھی نہ کرنے پائے۔ جو شخص غافل ہو جائے گا تو یہی ہے وہ لوگ جو نقصان کا سودا کرنے والے ہیں۔ جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، اور پھر تم یہ کہنے لگو کہ اے میرے پروردگار، کیوں تو نے مجھے تھوڑی اور مدت نہیں دے دی تاکہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ دیکھو اللہ ہرگز کسی جان کو مہلت نہیں دیتا اس وقت جب اس کا متعین وقت آ جاتا ہے۔ اللہ ان اعمال سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر نبیوں پر فضیلت رکھتے ہیں، وہ اس وجہ سے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیے گئے تھے۔ وجہیں تو بہت ساری ہیں جن وجہوں کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر لوگوں سے افضلیت رکھتے ہیں، دیگر نبیوں سے افضل شمار ہوتے ہیں، لیکن ایک خاص وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل ہونے کی یہ ہے کہ حضور کو جوامع الکلم دیے گئے تھے۔ حضور الفاظ کم استعمال کرتے تھے لیکن ان الفاظ کے اندر معنی اتنے زیادہ ہوتے کہ آدمی ان پر مستقل کتابیں لکھ سکتے ہیں۔ ایسی بات کہنے کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من صمت نجا، جس شخص نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات حاصل کی۔ دیکھو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کتنا مختصر تھا، لیکن اس کے اندر آپ اگر غور کریں تو اس کے کتنے سب پہلو نکل سکتے ہیں کہ بھائی اگر یہ مخصوص معاملہ پیش ہو، بیوی کے ساتھ کچھ اختلافی مسئلہ پیش آ جائے تو تم خاموشی اختیار کرو، نجات حاصل کر لو گے۔ اسی طرح یہی چیز والدین کے ساتھ کچھ تو میں اگر ہو جائے اس میں فٹ ہوتی ہے۔ دنیا کی بہت سی چیزوں کے اندر یہ لفظ صادق آ سکتا ہے، یہ ہوتا ہے جوامع الکلم۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مشہور حدیث بخاری مسلم کے اندر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں انما الاعمال بالنیات، یقیناً اعمال کا اعتبار نیتوں سے ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا، امام شافعی نے اس حدیث کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ یہ تہائی علم اپنے اندر رکھے ہوئے، یعنی اس ایک حدیث کے اندر علم کا تہائی حصہ موجود ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو علم کا محمل یا تو انسان کا بدن ہوگا،
یا انسان کی زبان ہوگی یا اس کا دل ہوگا. ان تین کے علاوہ تو کوئی علم کا محمل بظاہر محسوس نہیں ہوتا. انسان کے اعضاء، اس کی زبان اور اس کا دل. اس حدیث کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ لوگوں اپنا دل صحیح کر لو، نیتیں صحیح کرو. تو تین چیزوں میں سے ایک بیان ہو گئی تو تہائی علم ہوا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد جس کو امام ترمذی نے بیان کیے، اس کے اندر ہے اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. لوگوں سے اچھا سلوک کرو، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ سے ڈرو، اور جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو. نیکی کرو گے نا برائی کے بعد، اس برائی کا خاتمہ اس نیکی کے ذریعے سے ہو جائے گا. یہ حضور نے مختصر بات کہی، لیکن الفاظ اس کے اندر اگرچہ کم لیکن معانی اس میں کثیر. ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، ابو العباس سہل ابن سعد ابن ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ وہ روایت ہے. اس کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس. دنیا سے بچو گے اللہ تم سے محبت کرے گا. لوگوں کے پاس جو کچھ ہے مال دولت، اس سے بچو گے لوگ تم سے محبت کریں گے. گولڈن ورڈ ہے کہ الفاظ مختصر لیکن بات اس کے اندر کتنی زیادہ، کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے، خواہ وہ پیسہ ہو، خواہ وہ پراپرٹی ہو، خواہ وہ اس کا وقت ہو، تم اس سے بچو، لوگ تم سے محبت کریں گے. ہم دوسرے آدمی کی کسی بھی چیز کا مطالبہ نہ کریں تو لوگ ہم سے محبت کریں گے، اور دنیا سے بچو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. بخاری مسلم کے اندر حضرت نعمان ابن بشیر کی روایت ہے، ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور مشتبہات. حلال واضح ہے، حرام واضح ہے. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ اپنے ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 100% حلال ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ 100% حرام ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر وضاحت کے ساتھ اس کا حکم آیا نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے؟ ان سے بچ کر رہنا ہے. یہی زیادہ احتیاط والا کام ہے. تو اس کو بھی تم کتنی سب صورتوں پر فٹ کر سکتے ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوامع الکلم کے ساتھ متصف ہونا. ابو رقیہ تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم. مسلم میں یہ روایت ہے. تمیم داری یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین خیر خواہی کا نام ہے. بس اتنی بات کہہ دی. اب اس کے اندر آپ دیکھو معنی کتنے سب نکلتے ہیں. آدمی مستقل کتابیں اس پر لکھ سکتے ہیں. جوامع الکلیم کے ساتھ حضور کا متصف ہونا. ایک حدیث ہے ترمذی کے اندر موجود ہے، ابو ہریرہ اس کو بیان کرتے ہیں، المستشار مؤتمن. وہ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے. یعنی جب کوئی تم سے مشورہ لینے کے لیے آئے تو تم امانت داری سے کام کرو، اس لیے کہ تم اس کے معاملے کے اندر امین ہو. خیانت مت کرو. تم مشورہ دیتے ہو ایسی چیز کا جس کے اندر بھلائی نہیں، اور تمہیں معلوم ہے کہ بھلائی اس کے علاوہ کے اندر ہے، تو تم اس کے ساتھ خیانت کر رہے ہو. یہ حضور نے فقط المستشار مؤتمن کہہ کر واضح کر دیا. حضور کی ایک اور حدیث، الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ لوگ صلاحیتوں کے کان ہیں جس طرح سونے اور چاندی کی کان ہوتی ہے. بس اب اس کے اندر معنی دیکھو آپ کہ سونے اور چاندی کی کان ہوتی ہے، اس سے آدمی کتنا سب فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لوگوں کی صلاحیتوں کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے. وہ بھی کچھ سونے چاندی سے کم نہیں. کسی کے اندر مخصوص لائن کے اعتبار سے صلاحیت، کوئی تجارت کے اندر بہت ماہر، کوئی لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے اندر بہت ماہر، کوئی دینی علم کے لحاظ سے بہت ماہر.
الگ الگ صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں. حضور نے مختصر الفاظ سے یہ بات سمجھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے بارے میں بھی ایک ارشاد فرمایا جو جوامع الکلم میں سے. حضور نے فرمایا اربعٌ من کن فیہ کان منافقا خالصا وان کانت خصلۃ منہن فیہ کانت خصلۃ من النفاق حتی یدعها من اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر واذا عاہد غدر وفی روایت واذا اؤتمن خان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 4 عادتیں جس آدمی کے اندر ہوں نا وہ پکا منافق ہے، یعنی اس کے منافق ہونے میں تو کوئی شک نہیں. اور اگر ایک عادت اس کے اندر ہے تو اس کے اندر نفاق کی ایک عادت ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منافق وہ ہوتا ہے جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب معاہدہ اگریمنٹ کرے تو غداری کرتا ہے، جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالم گلوچ پر اتر جاتے ہیں، فوراً گالیاں بکنا شروع، اور جب بات کرے تو جھوٹی بولتے ہیں. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں فوراً خیانت شروع کر دیتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منافق کی علامت ہے. اور منافق تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر کفر ہوتا ہے، ظاہر کرتے ہیں یہ کہ ہم مسلمان ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ کفار سے بھی زیادہ سخت عذاب ان کو ہوگا. ہاویہ والا جو طبقہ ہے نا، جہنم کا سب سے نچلا طبقہ، یہ ایسے لوگوں کے لیے. تو جو آدمی یہ اوصاف اختیار کرتا ہے دراصل وہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے سے خارج کر رہا ہے اور اپنے نفاق کا ثبوت دے رہے ہیں. اب سوال ہوتا ہے کہ بہت سے مسلمان جن کے دلوں کے اندر ایمان بھرا ہوا ہوتا ہے وہ بھی تو جھوٹ بولتے ہیں. بہت سے مسلمان جن کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ بھی تو کبھی کبھی گالی بک دیتے ہیں. حالانکہ یہ تو منافق کی عادت ہے نا، جس کے دل کے اندر کفر ہو اور ظاہر کرتا ہو یہ کہ میں مسلمان ہوں، اسلام کو مانتا نہ ہو. تو دراصل حضور اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرے زمانے میں تو یہ جو حرکت کوئی کرتا تھا نا وہ منافق ہی ہوتا تھا. یعنی صحابہ جو ہوتے تھے مسلمان حضور کے زمانے میں وہ کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں تھے، نہ کبھی گالیاں ان کے منہ سے نکلتی تھی الا ماشاء اللہ. تو جو حرکت حضور کے زمانے میں ایسی کرتا تھا نا وہ منافق ہی ہوتا تھا. حضور کہہ رہے ہیں کہ اگر بعد والے زمانے کے اندر کوئی ایمان والا ایسی حرکت کرے گا تو اگرچہ وہ منافق حقیقی نہیں لیکن وہ منافق جیسی حرکتیں کر رہے ہیں. ان قریب ایک نہ ایک دن یہ منافق ہوگا. اس سے آدمی کو چاہیے کہ ان بری خصلتوں سے اپنے آپ کو بچائے. دیکھو آدمی اگر 3 اعضاء اپنے سدھار لینے تو وہ انشاءاللہ سدھر جائے گا. اپنا جسم، اپنی زبان اور اپنا دل. یہ 3 اعضاء آدمی اگر سدھار لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کا دین جو ہے وہ کامل ہو جائے گا. یہ 3 اعضاء سدھارنے کے لیے حضور نے ایک مختصر حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہہ دی. یہ حضور کا جوامع الکلم ہے یا نہیں؟ حضور نے کہا کہ دیکھو گالیاں مت دو ورنہ منافق ہو جاؤ گے. زبان پاک ہوئی. جھوٹ مت بولو ورنہ منافق ہو جاؤ گے. تو زبان پاک ہوئی. اسی طرح حضور نے کہا وعدہ خلافی مت کرو، دل پاک ہوا. حضور نے کہا اگریمنٹ جب کرو نا تو غداری مت کرو، دل پاک ہوا، کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اور پھر حضور نے کہا کہ جب امانت تمہارے پاس رکھی جائے نہیں تو خیانت مت کرو، تو جسم پورا پاک ہوا. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی بہترین طریقے سے رہنمائی فرمائی کم الفاظ کے ذریعے سے. یہ حضور کی خصوصیت تھی جو کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی. اس وجہ سے حضور دیگر نبیوں پر افضل ہوئے. اعطیت بجوامع الکلم. اے لوگو میں نبیوں سے کیوں افضل ہوں معلوم ہے؟ کیونکہ مجھے جوامع الکلم دیے گئے. یہ تھے جوامع الکلم جس کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. جھوٹ سے آدمی ہمیشہ ہمیشہ اپنے آپ کی حفاظت کرے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے منافق لوگوں کی جو پہلی عادت بیان کی نا وہ یہ کہ یہ بڑے جھوٹے ہیں. کہتے تو یہ ہیں کہ اے نبی، اے محمد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو. اللہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً اے نبی ہم کو معلوم ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو.
اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ منافق لوگ بڑے جھوٹے ہیں۔ اب جھوٹے ہیں اس معنی کر کے نہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہو، جھوٹے اس معنی کر کے تو کہتے تو ہے یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہو، اور گواہی تو اس بات کی دیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل کے اندر کچھ الگ ہی چور بیٹھا ہوا ہے، دل کے اعتبار سے تو نہیں مانتے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ بڑے جھوٹے ہیں، بڑے مکار ہیں۔ تو جھوٹ سے ہم ہماری حفاظت کریں، یہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور یہ ارشاد موطا امام مالک کے اندر موجود ہے۔ حضرت صفوان ابن سلیم یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، کیا ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی بالکل، کچھ ایمان والے ہوتے ہیں بیچارے کم ظرف ہوتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا ایمان والا بخیل ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی بالکل، کبھی کبھی مال کی محبت ایمان والے کے دل کے اندر بھی آ جاتی ہے، بخل کر لیتا ہے، وہ بخیل ہو سکتا ہے وہ۔ پھر اس آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا ایمان والا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فوراً اپنی کمر سیدھی کر لی اور کہا لا، کبھی بھی نہیں، ایک ایمان والا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، جھوٹ بولے گا تو منافق ہوگا وہ۔ لہٰذا اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ اگر ہماری زبان پر آ رہا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہم کیا مسلمان ہیں یا منافق ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آدمی اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے نا تو فرشتے جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں وہ 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ اب آدمی کے ارد گرد اگر فرشتے ہی نہ ہو تو کیا اس کی حفاظت ہو سکتی ہے؟ کوئی حفاظت نہیں۔ ایک حدیث کے اندر تو حضور نے کہا کہ جھوٹ ایک بڑی خیانت ہے، خیانت خود کتنا بڑا گناہ ہے، تو بڑی خیانت جھوٹ جب ہو گیا تو آپ سمجھے کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم اس گناہ سے ہماری پوری حفاظت کریں، اس سے آدمی کا جو باطن ہے نا وہ پورا کھوکھلا ہو جاتا ہے، منافق لوگوں کی طرح۔ منافق لوگوں کی مثال یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان کی کہ یہ لکڑیوں کی طرح ہیں جو کسی دیوار کے سہارے پر لگا دی گئی ہوں، لگتی تو کتنی اچھی ہے لیکن ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کے ذریعے سے کوئی بنیاد تھوڑی ڈالی جا رہی ہے، وہ تو فقط ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی فائدہ نہیں، بس خوبصورت لگ رہی ہیں۔ منافق لوگوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو اس لیے جھوٹ سے ہم ہماری حفاظت کریں۔ مسند احمد کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی زیادہ جھوٹ سے نفرت ہوتی تھی نا اتنی زیادہ کسی اور چیز سے نفرت نہیں ہوتی تھی۔ جب حضور کو پتہ چل جاتا کسی آدمی کے بارے میں کہ یہ بڑا جھوٹا ہے تو حضور کے دل میں اس آدمی کی کدورت خود بخود پیدا ہو جاتی، حضور پھر اس سے بات نہیں کرتے، نہ اس سے چہرہ لگاتے، بلکہ وہ آتا بھی تو حضور رخ پھیر لیتے تھے۔ حضور کو جھوٹے لوگ بالکل پسند ہی نہیں تھے۔ ہاں جب وحی کے ذریعے سے حضور کو یہ بات معلوم ہو جاتی نا کہ اس نے توبہ کر لی تو پھر حضور کا دل کچھ صاف ہوتا، ورنہ حضور کے دل میں کدورت آتی۔ تو جو آدمی اپنے نبی ہی کو ناراض کرتا ہو وہ آدمی کیا زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو لوگ ہنسنے ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی حرام کام کرنے ہیں۔ ایسا نہیں کہ فقط وہی جھوٹ حرام ہے جس میں فساد ہو، نہیں، اگر کوئی آدمی دوسرے لوگوں کو ہنسنے ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولے تو یہ بھی حرام کام کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو آدمی دوسرے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے بربادی ہے، بربادی ہے، بربادی ہے۔ 3 مرتبہ حضور نے بد دعا دی، بربادی اس کے لیے۔ تو یہاں پر منافق لوگوں کا پہلا وصف یہ بیان کیا گیا کہ یہ بڑے جھوٹے ہیں۔ اس لیے اگر ہم کو منافق بننے سے بچنا ہے تو اس خصلت سے ہم کو بچنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ یہ جو پہلی آیت ہے نا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے زبردست طریقے سے ایک بات ثابت کی کہ جب منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو۔ اے نبی ہم کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہو، لیکن منافق لوگ بڑے جھوٹے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے دستور کی کچھ خلاف ورزی کی ہے۔
اللہ کا دستور تو عامتاً یہ ہوتا ہے کہ اللہ آیتیں چھوٹی لاتے ہیں اور معنی اس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے پہلی آیت جو ہے اس کو بظاہر کچھ لمبا کیا، تو اس کے اندر بھی ایک خوبی ہے۔ خوبی یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوٹا کرتے نا تو آیت کا مطلب یہ نکلتا کہ جب منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو، دیکھو منافق لوگ جھوٹے ہیں، تو شاید کوئی وہم پیدا کر لیتا کہ منافق لوگ جھوٹے کس طرح ہوئے، یہ گواہی دینے میں کہ محمد اللہ کا رسول ہے، معلوم ہے محمد اللہ کا رسول نہیں۔ یہ وہم دور کرنے کے لیے اللہ نے کچھ عبارت لمبی ذکر کی، یہ بات بتانے کے لیے کہ یہ منافق لوگ جو گواہی دے رہے بظاہر وہ تو صحیح ہے، آپ ہو اللہ کے رسول، لیکن چونکہ ان کا دل چوری کرتا ہے، ظاہر کچھ الگ کرتا ہے اس کے اندر کچھ الگ، اس اعتبار سے وہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ معنی اللہ نے ادا کیا، اس کو بلاغت کے اندر اتناب کہتے ہیں۔ قرآن کے اندر دو چیزیں ہیں، نمبر 1 فصاحت، نمبر 2 بلاغت۔ بات جو ظاہر ہو فصاحت اس کو کہتے ہیں، دل کے اندر اثر کر جائے بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر یہ ایک خاصیت ہے۔ پھر یہ بات بتائی گئی کہ منافق لوگوں کے اندر جو دوسری عادت ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر لگیں گے تو بہت اٹھے کھٹے اور لگیں گے خوبصورت، لیکن اندر کچھ لینے کا ہے نہیں۔ آپ دیکھیں منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی، جو لوگ تفسیر کے اندر موجود ہیں، پہلی تفسیر کے اندر وہ شریک تھے، ان کو معلوم ہے عبداللہ ابن ابی کتنا بڑا بدماش تھا، منافقوں کا سردار۔ اس کا جسم کوئی آدمی دیکھ لیتا تو حیران ہو جاتا، اتنا لمبا زیادہ تھا، اتنا لمبا تھا وہ، اور مسکولر تھا وہ، قمیص ہی اس کی اتنی بڑی ہوتی تھی۔ اسی طرح ایک اور منافق جد ابن قیس، یہ بھی بہت زیادہ ڈیل ڈول رکھنے والا آدمی تھا۔ اسی طرح ایک منافق تھا معتب ابن قشیر، تو یہ لوگ اپنا جسم بڑا لمبا چوڑا رکھتے تھے اور تھے بڑے مسکولر، لیکن ان کے اندر کھوکھلا پن تھا۔ اس چیز کو یہاں سورہ منافق کے اندر بیان کیا گیا۔ تیسری خصلت جو ان کی بیان کی گئی وہ یہ کہ یہ لوگ بڑے چرب زبان، ایسی چکنی چپنی بات کریں گے کہ لوگوں کو بالکل متاثر کر کے رکھ دیں گے، ارے کیسی بات کی اس نے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو ان کی باتوں کے اندر مت آنا، اگرچہ بات ایسی کہتے ہیں کہ تم سنتے رہ جاؤ، اگرچہ لگتے اتنے خطرناک کہ تم متاثر ہو جاؤ، لیکن ان کی باتوں میں کبھی مت آنا۔ دیکھو کفار سے جتنا زیادہ تم کو نقصان نہیں ہوگا نا، اتنا زیادہ منافق لوگوں سے تم کو نقصان ہوگا۔ اللہ کی مار ہو ان پر، یہ لوگ کہاں اوندھے منہ بھٹک رہے ہیں، کون سی وادیوں کے اندر سرگرداں ہو رہے ہیں، ایسے لوگ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اے نبی تم ان کے لیے استغفار بھی کرو گے نا تو تم پوری زندگی استغفار کے اندر گزار لو، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، نہ اللہ ایسے لوگوں کو کبھی معاف کرے گا۔ اتنے نالائق قسم کے لوگ کہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کو اس کے شہر سے نکال دیں گے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اچھا تم اتنے عزت والے ہوگے کہ تم رسول کو شہر سے نکالو گے۔ دیکھو عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ منافق لوگ یہ بات سمجھتے نہیں، اسی لیے تو اتنے خطرناک دعوے کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ رسول کے پاس جو لوگ ہیں نا یعنی صحابہ، ان پر مت خرچ کرو، خود یہاں سے نکل جائیں گے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ خزانے اللہ رسول ہی کے ہیں، لہٰذا تم خرچ کرو نہ کرو اس سے کچھ فرق پڑتا نہیں ہے۔ اللہ کو نوازنا ہوگا تو اللہ تمہارے بغیر بھی نوازے گا، لہٰذا ایسی باتیں مت کہو۔ دراصل ان کے اندر سمجھ بوجھ نہیں ہے، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ پھر جو دوسرا رکوع ہے اس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ دیکھو لوگ کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو، غافل مت بیٹھو، بہت زیادہ فری ٹائم اپنا مت رکھو۔ وہ لوگ جو اس طرح غافل بیٹھے رہتے ہیں اور وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے، ضرور بھی ضرور مرنے کے بعد واپس تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں واپس زندہ کیا جائے تاکہ ہم کچھ نیک کام کر کے لائیں، لیکن اس وقت تو فیصلہ سنا دیا جائے گا کہ جب ایک آدمی کا متعین وقت آ جاتا ہے تو کسی آدمی کو مہلت دی نہیں جاتی، لہٰذا تم لاکھ تمنا کرو گے لیکن پھر بھی واپس آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ جو دنیاوی زندگی، مختصر زندگی ہماری ہے، ہم اس کے اندر کثرت سے کار خیر کریں، بھلائی کا کام ہم کثرت سے کریں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز مروان ابن حکم
کے لڑکے تھے عبدالعزیز، ان کے لڑکے تھے حضرت عمر۔ یہ بہت بڑے خلیفہ تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر جو مجددوں کی فہرست ہے نا، اس میں سب سے پہلے مجدد یہ، اور ان کی نیک نامی کی وجہ سے ان کو 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا تھا۔ بہت بڑے آدمی تھے، لیکن بچپن کا زمانہ کچھ تھا ایسا کہ چونکہ بہت امیر تھے اور ان کے خاندان کے اندر بادشاہ وغیرہ تھے، اس لیے ان کا بچپن پورا ناز و نعم کے اندر گزرا ہے۔ کہتے ہیں کہ بہت عمدہ کپڑا پہنتے تھے یہ، اور دن کے اندر کئی مرتبہ اپنی پوشاک بدلتے تھے۔ خوشبو تو ایسی ہی لگاوے جس سے فضا پوری مہک جائے، ورنہ ایسی خوشبو کو جو معمولی قسم کی وہ بالکل ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ لیکن والد جو ان کے تھے نا عبدالعزیز، انہوں نے ان کی تربیت پر خاص توجہ دی۔ خاص توجہ دینے کی وجہ سے ہوا یہ کہ سب سے پہلے ان کا جتنا بھی فری ٹائم ہوتا تھا نا، اس پر یہ ان کی سخت تنبیہ کرتے تھے، ان کو کسی نہ کسی مشغلے میں لگاتے تھے، اس لیے اللہ نے ان سے خوب کام لیا۔ ایک مرتبہ ان کے استاذ کے پاس یہ تھے صالح ابن کیسان، کہ ان کی ایک شکایت یہ آئی کہ نماز کے اندر یہ حاضر نہ ہو سکے۔ تو صالح ابن کیسان نے فوراً پوچھا، ان کی عمر کچھ چھوٹی تھی، کہا کہ بھائی کیوں نماز کے اندر تم نے حاضر نہیں دی؟ تو چونکہ بڑے خاندان کے تھے اور بڑے باپ کی اولاد تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں کنگا کر رہا تھا، کنگا کرنے کی وجہ سے نماز کے اندر شرکت نہ ہو سکی۔ تو صالح ابن کیسان نے کہا اچھا کنگا کرنے میں اتنی دیر لگتی ہے؟ ہاں میں آرام آرام سے کنگا کر رہا تھا، ٹائم ویسٹ۔ تو انہوں نے جو جواب سنا نہیں، ان کو بہت ناپسند گزرا۔ تو انہوں نے ان کے والد جو مصر کے گورنر تھے ان کو خط لکھا کہ دیکھو آپ کے لڑکی کی یہ شکایت ہے۔ جو والی مصر تھے نا عبدالعزیز ابن مروان ابن حکم، انہوں نے مصر سے ایک آدمی کو بھیجا ان کو خصوصی طور پر سزا دینے کے لیے، اور فوراً سزا تو دوسرے نمبر پر پہلے ان کے بال منڈوائے، پورا ان کا گنجا کروایا، تاکہ ان کو یہ سبق حاصل ہو کہ کبھی بھی دنیا کو آخرت پر ترجیح مت دینا، اپنی زیب و زینت کو کبھی بھی آخرت پر ترجیح مت دینا، کہ یہ چیز ختم ہونے والی چیز ہے، تو ابھی جوان ہے، اپنے بال وغیرہ سیٹ کر رہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو کیوں تو پہلے سے ہی اس وقت کو صحیح کام کے اندر نہیں لگاتا، اور تو کیوں پہلے سے اچھے اعمال نہیں کرتا؟ اگر تو کرے گا تو اس صورت میں یہ اجر باقی رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو احادیث ہمارے پاس ہے نا، اس کی تدوین اور اس کی اشاعت عمر ابن عبدالعزیز نے کی۔ جب یہ بڑے خلیفہ بن گئے اور ذمہ داریاں ان پر آ گئی، تو انہوں نے مدینہ کا جو گورنر تھا قاضی ابو بکر ابن حزم، ان کو انہوں نے خط لکھا، بخاری کے اندر ہے، اور خط کے اندر یہ لکھا کہ دیکھو مجھے خوف ہے کہ علماء چلے جا رہے ہیں، علم ختم ہو جائے گا، احادیث نبویہ کا جو حصہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو ضائع ہونے کے خوف سے میں یہ ایک خط تم کو بھیج رہا ہوں، وہ یہ کہ جمع کرنا شروع کر دو، جتنی بھی حدیثیں جمع کرنا شروع کر دو، میرے دربار کے اندر بھیجو تاکہ میں اس کو پھیلاؤں۔ تو اس طرح ان کی وجہ سے اور ان کی جد و جہد کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر احادیث کا ذخیرہ پھیل پایا، اور اتنے مشغول ہو گئے کہ خود اپنے اوپر بھی خرچ کرنے کے لیے ان کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اور اپنے بچوں پر بھی خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے، اور اسی بیماری کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو بہت سے لوگ ان کو ملنے کے لیے آ رہے تھے، تو ان کے جو سالے تھے نا مسلمہ ابن عبد الملک، انہوں نے اپنی بہن جو حضرت عمر کی بیوی تھی فاطمہ سے کہا کہ بہت سے لوگ ملنے آ رہے ہیں، ذرا ان کی قمیص تو بدلوا دو۔ تو فاطمہ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ پھر سے انہوں نے سوال کیا کہ ذرا ان کی قمیص تو کم سے کم بدلوا دو، لوگ ملنے آ رہے، اچھا نہیں لگ رہا، بادشاہ ایسی پیون زدہ قمیص پہنے، پرانی پھٹی قمیص پہنے، یہ اچھا نہیں لگتا۔ ان کی بہن نے واپس توجہ نہیں دی، تو پھر بہت زیادہ جب اصرار کرنے لگے نا، تو ان کی بہن نے ذرا زور سے کہا کہ اللہ کی قسم عمر کے پاس ایک قمیص کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ ان کا جب انتقال ہوا نا تو ترکے کے اندر ایک قمیص ہی تھی، دوسری کوئی قمیص تھی نہیں ان کے پاس۔ یہ حضرت عمر، یہ وہ نوجوان تھا جو دن کے اندر کئی پوشاک بدلتا تھا، جو بالوں کی کنگھی اتنی زیادہ کرتا تھا کہ نماز بھی چلی جاتی تھی، لیکن جب وقت کا صحیح استعمال کرنے لگا یہ تو کیا پہن رہا ہے اس کو اس کا بھی علم نہیں۔
وقت کا صحیح استعمال۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی بالکل اس طرح زندگی گزارنا شروع کر دیں اور ایک ہی قمیص پر آ جائے، نہیں، لیکن کچھ سبق تو لے سکتے ہیں نا، کہ جب وہ اتنی زیادہ قربانی دے رہے ہیں تو ہم کچھ قربانی تو دیں۔ ان کی بیٹی ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ ابا میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، حالانکہ شاہی خاندان تھا یہ اور پیسے بھی بہت زیادہ، لیکن چونکہ بیت المال جو بینک ہوتا تھا اس میں سے یہ لوگ لیتے نہیں تھے احتیاطاً، تو اس لیے حضرت عمر جو وظیفہ ہوتا تھا اسی میں سے کچھ دیتے تھے اور وہ بہت زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ تو بیٹی نے جب یہ شکایت کی کہ میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، تو عمر ابن عبدالعزیز نے اپنی سگی بیٹی کو کیا مشورہ دیا معلوم ہے؟ کہ دیکھیے چٹائی جو ہے نا اس کو پھاڑ ڈال، اس سے اپنے کرتا بنا لیتے۔ جب عمر ابن عبدالعزیز کی بہن کو اس کا علم ہوا کہ یہ اپنی بیٹی کو یہ مشورے دے رہے کہ چٹائی کو پھاڑ ڈال، اس میں سے ایک کرتا بنا لے، تو انہوں نے ایک سیپریٹ تھان بھیجا کہ عمر سے اب کبھی بھی مانگنا مت، اور عمر سے کبھی بھی کپڑے کا مطالبہ مت کرنا، جو تم کو مانگنا ہو مجھ سے مانگ لو۔ ان کے بیٹے عبداللہ ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابا میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، تو عمر ابن عبدالعزیز نے کہا میرے کپڑے تو ہیں نا، میرے پاس کپڑے ہیں، خیار ابن رباح کے پاس میں نے چند کپڑے رکھوائے، ان کے پاس چلے جاؤ اور ان کو کہو کہ میرے ابا کے کپڑے دو، وہ پہن لو تم۔ چنانچہ وہ چلے گئے۔ اب خیار ابن رباح نے اتنے موٹے گھاڑے کپڑے، اور وہ بھی مدینے کے اندر پہننے کے لیے جہاں پر گرمی ہوتی ہے، دے دیے۔ تو عبداللہ نے کہا یہ پہننے کے لائق نہیں ہے، میری تو حالت خراب ہو جائے گی، میں پسینے میں شرابور ہو جاؤں گا، میں تھوڑی پہن سکتا ہوں یہ۔ تو کہا تمہارے ابا ایسے ہی کپڑے پہنتے ہیں۔ تو یہ پھر اپنے ابا کے پاس گئے اور کہا کہ ابا میں ایسے کپڑے تو نہیں پہن سکتا، نہیں، بہت گرمی لگتی ہے اس میں۔ ایک بیٹا اپنے باپ سے شکایت کرتے، باپ نے کہا دیکھ تیرے پاس اگر پیسے ہوں تو پیسے سے خرید لے، ورنہ میرے پاس فی الحال تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں۔ پھر بیٹا مایوس ہو کر جانے لگا تو کہنے لگے یہ کہ دیکھ تیرا وظیفہ میں تجھے دیتا رہتا ہوں، تیری تنخواہ میری طرف سے ملتی رہتی ہے، ایک کام کر تیری تنخواہ کا کچھ حصہ تو پہلے لے لے، پھر جب میں اس وقت تقسیم کروں گا تو کاٹ کر دوں گا۔ تو وہ اس طرح راضی ہو گئے، تو 100 درہم پیشگی طور پر انہوں نے دے دیے اور تقسیم کرنے کے وقت اس کو کاٹ دیا۔ اس طرح انہوں نے اپنا کپڑا وغیرہ خریدا۔ کہنے کا مقصد اور منشا یہ کہ جب آدمی اس طرح تن من دھن لٹاتا ہے نا اور سب کچھ قربان کر دیتا ہے نا، تو پھر وہ عمر ابن عبدالعزیز بنتا ہے، پھر وہ عمر ابن عبدالعزیز بنتا ہے۔ رومی بادشاہ نے عمر ابن عبدالعزیز کو ایک خط لکھا تھا کہ ہمارے پاس ایک مسلمان عورت قیدی بن کر آئی ہے، ہم اس کو چھوڑنے والے ہیں نہیں، اور کچھ اطلاع اس طرح عمر ابن عبدالعزیز کو پہنچی تھی۔ انہوں نے جب یہ خط دیکھا تھا تو عمر ابن عبدالعزیز نے فوراً ایک دوسرا خط بھیجا تھا اور کہا تھا کہ میرا اس خط کو نیچے رکھنے سے پہلے اگر تو نے اس مسلمان قیدی کو آزاد نہیں کیا نا تو خدا کی قسم ایسی فوج بھیجوں گا جو میرے یہاں سے شروع ہوگی تیرے یہاں پر ختم ہوگی۔ بھیگی بلی کی طرح وہ رومی بادشاہ بازنٹائن ایمپائر کے اندر عاجز آ گیا، وہ گھبرا گیا وہ پورا کہ یہ لوگ تو بڑے خطرناک۔ تو اگر کسی آدمی کو بڑا بننا ہوتا ہے اس کے لیے اس کو قربانیاں دینی پڑتی۔ یہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ اے لوگو، اللہ کے اندر اگر تمہیں جانا ہے اور اللہ کا دین تم کو حاصل کرنا ہے تو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ کرنے پائے۔ اگر غافل ہو جاؤ گے نا تو سمجھ لو کہ تم سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، تم بڑے خسارے کے اندر ہو گے۔ اور دیکھو خصوصاً صدقہ اللہ کے راستے میں دے دیا کرو۔ صدقہ ایک ایسی عبادت ہے نا کہ تم ابھی اس کو دو گے انشاءاللہ اللہ کے یہاں پر اس کا بڑا اجر پاؤ گے۔ صدقہ دینے والے کے مال کے اندر کمی ہو ہی نہیں سکتی نہ۔ اگر تم نے تاخیر کی تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب مر رہے ہوگے تو تم خوب تمنا کرو گے کہ ایک کاش میں نے کچھ صدقہ کر لیا ہوتا، کاش میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ بھی مستقل طور پر آتا کہ دیکھو جب انسان کا مرنے کا وقت آ جاتا ہے نا تو کسی انسان کو مہلت دی نہیں جاتی، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس سے صدقہ کثرت سے ہم دیں۔ ہم اگر صدقہ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ گھیوی طریقے سے ہماری مدد کرے گا۔ صحیح مسلم کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک باغبان تھا، آسمان کے اندر ایک آدمی نے سنی یہ بات کہ ایک بادل کو اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پر حکم دے رہا ہے کہ اس باغبان کے باغ کے پاس جاؤ اور وہاں پر خوب پانی برسو۔ اور وہ آدمی متعجب ہو گیا
کہ ارے یہ آدمی تو کتنا زبردست ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کا خصوصی انتظام اس کے لیے کر رہے ہیں، بارش کو حکم دے رہے ہیں اور بادل کو حکم دے رہے ہیں کہ اس باغبان کے پاس جاؤ اور اس کے باغ کو خوب سیراب کرو۔ تو میں نے اس بادل کا پیچھا کیا، میں نے دیکھا کہ وہ ایک باغ کے پاس گیا اور اس باغ کے نیچے ایک پتھریلی زمین تھی، اس نے اس پتھریلی زمین کو اتنا سیراب کیا کہ اس کی مختلف نالیاں تھیں، ان نالیوں میں سے ایک نالی نے پورا پانی سمیٹ لیا۔ اب ایک آدمی تھا جو اتنی بارش کے اندر پانی کو یہاں وہاں پھیر رہا تھا، خوش ہو رہا تھا۔ وہ آدمی اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بھائی تیرا نام کیا ہے؟ وہ آدمی اپنا کام سائڈ پر رکھتا ہے اور کہتا ہے میرا نام یہ ہے۔ چنانچہ پھر اس نے کہا کہ تو نے کیوں میرا نام پوچھا؟ تو اس آدمی نے کہا ارے بھائی میں نے دیکھا کہ رزق کا خصوصی بندوبست تیرے لیے ہو رہا ہے، اللہ خصوصی طور پر بادل کو کہہ رہا ہے کہ تو اس آدمی کے باغ کے پاس جا اور وہاں پر پانی برسا۔ یعنی اپنی اعتبار سے میں مثال دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے گراک بھیج رہے ہیں اور اپنی طرف سے رزق کا بندوبست کر رہے ہیں، کتنا خصوصی اہتمام، ایسا تو تیرا کیا عمل ہے؟ تو اس نے پھر پھاورا پھینکا اور کہا جب تو نے پوچھ ہی لیا ہے میرا عمل تو میں تیرے کو بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جتنی بھی پیداوار میرے اس باغ سے ہوتی ہے نا، میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصے کو میں اور میرے بیوی بچے کھاتے، نمبر 2 دوسرا جو حصہ ہوتا ہے اس کو میں کھیتی کے اندر ہی لگا دیتا ہوں تاکہ اس کا نفع ہو، اور یعنی موری کے طور پر میں اس کو استعمال کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ جو اس باغ کا ہے نا، میں نے اس میں اللہ کو میرا پارٹنر بنا لیا ہے، میں اس کے ذریعے سے خوب صدقہ کرتا ہوں، فقیروں کو کھلاتا ہوں۔ اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے یہ رزق کا خصوصی بندوبست میرے لیے کیا۔ تو جو آدمی اللہ کے راستے میں دیتا ہے نا، وہ کبھی بھی غریب ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے بتا دو نا ایک آدمی جو اللہ کے راستے میں فراوانی سے دیتا اور غریب ہو گیا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے راستے میں دے کر لوگ امیر بنتے ہیں، غریب نہیں ہوتے۔ یہاں پر اسی بات کا تذکرہ ہے کہ صدقہ دو۔ ترمذی کی روایت ہے، معاذ بن جبل کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار۔ آگ جل رہی ہے اور اس پر تم پانی بہا دو، کتنی تیزی سے آگ بجھ جائے گی۔ صدقہ گناہوں کو اتنی تیزی سے بلکہ اس سے زیادہ تیز طریقے سے بجھاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے الصدقۃ تطفئ غضب الرب، رب کا غصہ کتنا خطرناک، اس کو اگر کوئی چیز ٹھنڈا پارتی ہو تو وہ صدقہ۔ اس لیے وقتاً فوقتاً آدمی دن کے اندر معمول بنا لے صدقہ دینے کا۔ ہم کم دیں، اخلاص کے ساتھ دیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان کے اندر عامر ابن قیس کی ایک کرامت ذکر کرتے ہیں کہ صدقے کے بہت شوقین ہوتے تھے یہ، روزانہ 2000 درہم اپنے آستین کے اندر اس طرح لے جاتے اور بازار کے اندر جاتے، جو بھی فقیر ملتا نا اس طرح اس کو دیتے یہ، اور ان کا روزانہ کا معمول، ان کو بہت مزہ آتا تھا صدقے دینے میں۔ تو اس طرح یہ روزانہ نکل جاتے، 2000 چاندی کے سکے لیتے اور بازار میں گزر جاتے۔ عامر ابن قیس کہتے اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں، جب بھی میں گھر آتا نا میرے 2000 درہم ویسے کے ویسے ہی ہوتے، حالانکہ جو بھی میرے کو ملتا نا میں اس کو دیتا اور بغیر دیکھے دیتا، بے حساب دیتا، سکے ہی اس کے سامنے رکھ دیتا، لیکن جب بھی میں گھر پہنچتا تو وہ 2000 درہم ویسے کے ویسے۔ یہی عامر ابن قیس کہ جب ایک جنگل کے اندر ان کا گزر ہوتا اور شیر ان کا راستہ روک لیتا نے تو یہ شیر کے گلے پر رومال ڈالتے اور کہتے تو اللہ کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں تجھ سے ڈروں اللہ کے ہوتے ہوئے۔ تو شیر بھی ان کے سامنے بھیگی بلی بن جاتا۔ یہ وہی عامر ابن قیس کہ جب ان کو وضو کی تکلیف ہو گئی تھی ٹھنڈی کے موسم میں تو انہوں نے ذرا گرم پانی کی خواہش کی تھی۔ اب اس زمانے میں گرم پانی کے لیے بہت جد و جہد کرنا پڑتا، آگ جلاؤ نے پھر اس کو پانی کو آگ میں رکھو، لیکن ان کے لیے ہوتا ایسا کہ ٹھنڈا پانی لے آتے، ان کے سامنے آتا تو اس سے بھاپ نکلتی۔ تو یہ عامر ابن قیس۔ تو خصوصی طور پر ہم اچھے اعمال کا اپنی طرف سے انتظام کریں، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اللہ ہمارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے، اور جب ایک مزدور کی مزدوری مالک دے دیتا ہے، اس کو شرم آتی ہے مزدوری کو مؤخر کرنے کے اندر، تو پھر کیا اللہ ہماری مزدوری کو ضائع کرے گا؟ ہم نیک اعمال کریں گے، اللہ ہم کو خوب اجر دے گا اس کا۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے
سورہ منافقون کی تفسیر پوری ہوئی. اب انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے اگر زندگی باقی رہی تو سورہ تغابن کی تفسیر شروع کریں گے. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ جتنے بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں اے اللہ تم معاف فرما دے. بے شک مولا کریم ہم صدقے کی پابندی کریں گے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے عادی بنیں گے. اے اللہ اس کی توفیق سے بھی تو ہمیں سرفراز فرما, اور اے اللہ جتنے بھی صدقے ہم نے دیے ہیں اس کو بھی تو قبول فرما. اے اللہ یہ جو قرآن کی مجلس ہوئی ہے اس کو تو خوب قبول فرما. بیٹھنے والے بیٹھتے ہیں اے اللہ ان کو تو قبول فرما. اے اللہ کم وقت کے لیے آیا ہو زیادہ وقت کے لیے آیا ہو, اے اللہ تمنا سب کے دل کے اندر ہوتی ہے. اے اللہ سب کو ان کا متعین حصہ عطا فرما دے. تیرے یہاں پر رضامندی کے فیصلے لکھوا دے. اے اللہ جنت کے اندر سب کو اعلیٰ درجہ عطا فرما. اے اللہ تفسیر ہوئی, اے اللہ اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اے اللہ ہمیں معاف فرما دینا. سننے کے اندر ہم سے اگر کوئی بے ادبی ہوئی ہو, سنانے کے اندر ہم سے اگر کوئی بے ادبی ہوئی ہو, مولا ہماری پکڑ مت کرنا. اے اللہ قرآنی انوارات سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے, ہماری زبانوں کو روشن فرما دے. بے شک قرآن سیکھنے والا سکھانے والا سب سے بہترین شخص ہوتا ہے. اے اللہ ہمیں سب سے بہتر شخص بنا دے. اے اللہ غزہ اور فلسطین کے جو حالات ہیں اے اللہ ان کے اندر اصلاح پیدا فرما. اے اللہ اس کے اندر سدھار پیدا فرما. جو ظالم لوگ ہیں اے اللہ ان کو شکست فاش دے. مظلوموں کی حمایت فرما. جو جیل کے اندر ناحق طریقے سے محبوس ہیں اے اللہ ان کی جلد سے جلد آزادی کی شکل پیدا فرما. اے اللہ دنیا کے اندر آخرت کے اندر دونوں جگہوں میں ہمیں عزت سے سرفراز فرما. ذلتی سے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما. طاقت سے نواز, تندرستی سے نواز, قوت سے نواز. خصوصاً اس مجلس کے اندر جو بوڑھے لوگ ہیں اے اللہ بیماریوں سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ طاقت سے نواز, تندرستی سے نواز, سکھ سے نواز, دکھ سے پوری حفاظت فرما. ہر طرح کے خیر سے ہمیں نواز. اے اللہ ہر طرح کے شر سے ہماری پوری حفاظت فرما. مولا کریم تیری رضامندی کے ہم طلبگار ہیں. اے اللہ تو ہم سے خوب راضی ہو جا, ہم سے ناراض مت ہو. نوجوان لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ کوئی رزق کی لائن سے پریشان تو کوئی رشتے کی لائن سے پریشان. اے اللہ سب کے لیے تو معاملے آسان فرما دے. جلد سے جلد ان کا بہتر سے بہتر گھرانے کے اندر رشتہ طے کروا دے. اور اے اللہ کچھ لوگ رزق کے لائن سے پریشان ہیں اے اللہ رزق کے خزانے تیرے پاس ہیں. اے اللہ زمین کے خزانے تیرے پاس ہیں. تو نے ابھی تو قرآن کے اندر کہا کہ آسمان اور زمین کے جتنے بھی خزانے ہیں وہ سب اللہ, رسول اور ایمان والوں کے پاس ہیں. اے اللہ ہم تو یہ بات سمجھتے ہیں, ایسا نہیں کہ ہم منافق لوگوں کی طرح یہ بات سمجھتے نہیں. اے اللہ تو ہمارے لیے غیبی انتظام فرما اور اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.